خون حسین کا ایک قطرہ ابن زیاد کی مانڈی کو زانوں کو چیرتے ہوئے زمین میں گرا اور زمین میں جا کر کے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس قطرے کا اثر یہ تھا کہ اس کے پیر میں سوراخ ہو گیا۔ جب تک ابن زیاد زندہ رہا وہ اس کے لیے ناسور بنا، اس میں کیڑے پڑے اور اس کی تڑپ سے وہ ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتا۔ ابن زیاد کیا سمجھتا ہے کہ تو سر کاٹ کے جیت گیا؟ اب بھی حسین کے خون میں اتنی طاقت ہے کہ ایک قطرہ حسین تجھے ساری زندگی تڑپا سکتا ہے۔ حسین نے مقابلہ نہیں کیا، حسین نے تو وعدے کو وفا کیا۔ اگر حسین مقابلہ کرنے پر آتے تو 22,000 کا لشکر کیا پوری دنیا کے یزیدیوں کو لیے تنہا حسین کافی تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد امام کا سر انور کاٹ لیا گیا، مکمل طور پر سر انور کو تن سے جدا کر دیا گیا، یعنی کہ سر انور کا جسم اقدس سے بظاہر کوئی رشتہ نہ رہا۔ اب اس کٹے ہوئے سر کی کیا کرامتیں ہیں وہ آج بھی آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کی جاتی ہے، تو آپ کو پتا چلے حسین کس ہستی کا نام ہے، ان کے کٹے ہوئے سر کی شان کیا ہے۔ جب امام کا سر کاٹ لیا گیا اور بھی سارے کٹ گئے سر، تو ظالموں نے ان سروں کو نیزے پہ اٹھایا۔ اس سر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا خون کبھی خشک نہیں ہوا، وہ خون ٹپکتا ہی رہا، اور وہ خون جہاں جہاں ٹپکا اس خون نے اپنی تاثیر دکھائی۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ ابن زیاد نے پہلے سر حسین کو اپنے زانوں پہ رکھا تو امام علی مقام کے خون کا قطرہ ٹپکا اور ابن زیاد کے اس زانوں پر پڑا تو زانوں کو چیرتے ہوئے وہ قطرہ زمین کے اندر گیا اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد پر اس قطرہ خون کا توجہ کرنا، یوں بیاں کرتے ہیں سنی، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، خون حسین کا ایک قطرہ ابن زیاد کی مانڈی کو زانوں کو چیرتے ہوئے زمین میں گرا اور زمین میں جا کر کے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس قطرے کا اثر یہ تھا کہ اس کے پیر میں سوراخ ہو گیا۔ جب تک ابن زیاد زندہ رہا وہ اس کے لیے ناسور بنا، اس میں کیڑے پڑے اور اس کی تڑپ سے وہ ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتا۔ گویا کہ کٹا ہوا سر حسین بتا رہا ہے ابن زیاد کیا سمجھتا ہے کہ تو سر کاٹ کے جیت گیا؟ اب بھی حسین کے خون میں اتنی طاقت ہے کہ ایک قطرہ حسین تجھے ساری زندگی تڑپا سکتا ہے۔ حسین نے مقابلہ نہیں کیا، حسین نے تو وعدے کو وفا کیا۔ اگر حسین مقابلہ کرنے پر آتے تو 22,000 کا لشکر کیا پوری دنیا کے یزیدیوں کو لیے تنہا حسین کافی تھے۔ امام علی مقام کا سر نیزے پہ اٹھایا گیا، اس سر کی کرامت اب دیکھیں۔ اب نیزے پر سر انور چل رہا ہے۔ اہل سنت کی کتب میں نیزے پہ انہوں نے سر اٹھایا وہ تو دشمنی سے اٹھایا، لیکن دشمن کچھ بھی کرے دوستوں کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے۔ ہارنے والے کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اور جیتنے والے کا سر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ قدرت نے ان کی عقلوں کو ایسے اندھا کر دیا تھا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، کہ حسین پاک کو شہید کر کے بھی وہ نیزے پہ اٹھا رہے تھے بغض میں، مگر حسین کا سر اشارہ دے رہا تھا کٹ کے بھی میں دشمنوں سے بلند ہوں۔ اب بھی یہ میرے مقابلے پر نہیں ہے۔ سر حسین آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے قافلہ چل رہا ہے۔ قافلے کے بارے میں آپ نے محرم شریف کی جو 10 دنوں کی محفل ہوتی ہے اس میں جو ہمارے خطبہ علماء بیان کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ سید زادیوں کی سیدانیوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں استاد زمن علامہ حسن بریلوی سے، صد الافاضل فخر الاماثل سید نعیم الدین مراد آبادی سے، یہ کہ ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر سیدانیوں کو سوار کیا گیا۔
اس حالت میں کہ ان کے دوپٹے ان سے چھین لیے گئے. یہ آپ نے سنا ہوگا, میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے. لیکن اب دوسری جو روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ امام زین العابدین کی گردن میں طوق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, کئی دن کے بیمار تھے, بھوکے تھے, پیاسے تھے, اور وہ سواریوں کی نکیل سید سجاد عابد بیمار کے ہاتھ میں تھی. یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ ان میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. جب وہ نکیل ان کے ہاتھ میں دے کر کہا جاتا کہ اونٹوں کو لے کے چلو تو وہ گر جاتے, اور جب گرتے تب ان کی پیٹھ پہ کوڑا لگایا جاتا ہے. حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے بڑی اچھی عکاسی کی ہے. کہتے ہیں نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, نصیر عداوت کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی, اور تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو. تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو, علی کے گل رخوں سے بوئے زیرا زہرائی نہیں جاتی. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی, اور کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. امام زین العابدین ہاتھ میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں طوق, اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو گرتے ہیں. کیسے چلے یہ سید سجاد جانیں. سر حسین کی بات کرنی ہے. امام علی مقام کا سر آگے آگے نیزے پر, پیچھے پیچھے قافلہ. اچانک جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا, جس پہ امام علی مقام کا سر تھا, وہ نیزہ گرا اور زمین پہ گڑ گیا. وہ نیزہ گرا, سر حسین کی کرامت, امام علی مقام امام حسین کے سر کی کرامت. وہ نیزہ گرا اور زمین پہ گڑ گیا, اور جب لوگ اس کو اٹھاتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ اتفاق ہے کہ اٹھانے والے کی غفلت اور کمزوری سے نیزہ زمین پہ آ گیا, زمین میں گڑ گیا. اب اٹھاتے ہیں, مل کے اٹھاتے ہیں, نیزہ ہلنے کے لیے تیار نہیں. شمر کی قیادت میں وہ قافلہ جا رہا تھا. لوگوں نے کہا شمر, یہ جس نیزے پر امام علی مقام کا سر ہے یہ نیزہ اٹھتا نہیں, کیا کریں. شمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ امام علی مقام کے سر انور کے قریب جائے. وہ آیا سیدھا سید سجاد امام زین العابدین کے پاس, اور آنے کے بعد کہا علی ابن حسین, تیرا باپ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیرے باپ سے بول کہ وہ آگے بڑھے, اور اگر وہ آگے نہ بڑھا تو میں تجھے اتنی تکلیف دوں گا کہ تیرے باپ کی روح کانپ جائے گی. جلدی سے تیرے باپ سے بول کہ وہ آگے بڑھے. امام زین العابدین نے فرمایا شمر, میرے بابا اگر رکے ہیں تو یوں ہی نہیں رکے, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. کیا وجہ ہے؟ تو کہا قافلے کے افراد گنو, کہیں کوئی قافلے میں کم تو نہیں ہو گیا. تو جب قافلے کے افراد پہ نظر ڈالی گئی تو سب قافلے میں موجود تھے, لیکن شہزادی سکینہ جس سواری پر سوار تھی وہ سواری, وہ اونٹنی خالی تھی. تو کہا کہ وہ جو چھوٹی بچی تھی وہ نہیں ہے. تو امام زین العابدین نے فرمایا میری پھوپھی امی کی رسی کھول دو, ان کی بیڑیاں کھول دو, اور ان سے کہیں کہ وہ میری بہن کو ڈھونڈے. پھوپھی امی ڈھونڈ سکتی ہے میری بہن کو. سیدہ زینب پاک کی رسیاں کھولی گئی. جدھر سے قافلہ آ رہا تھا ادھر ہی پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سیدہ زینب پاک گئی, آواز لگائی سکینہ, او سکینہ, سکینہ تم کہاں ہو؟ اس طرح بولتی جاتی, آگے بڑھتی جاتی, روتی جاتی ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, سسکیاں لے رہی ہے. کیا منہ دکھاؤں گی؟ مدینے جاؤں گی, مدینے منورہ نانا کو, کہ حسین نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری امانتوں کو صحیح سلامت گھر تک پہنچانا, نانا کی چوکھٹ تک پہنچانا. لیکن کیا ہوا؟ حسین کی شہزادی گم ہو گئی, کھو گئی. پیچھے پیچھے گئی تو کیا دیکھا کہ شہزادی سکینہ ایک خاتون کی گود میں ہے, اور وہ خاتون شہزادی سکینہ کو گود میں لے کر ان کے آنسو پوچھ رہی ہے, تسلی دے رہی ہے. اتنے میں جیسے ہی سیدہ زینب پاک پہنچی تو پہنچنے کے بعد شہزادی سکینہ کو سینے سے لپٹا لیا, اور لپٹا کر
जो खातून गोद में लेकर बैठी थी उनको पूछा, बीबी हुसैन की यतीम पर तो कोई तरस नहीं करता, हुसैन की यतीम पर तो कोई रहम नहीं करता, तुम कौन हो जो हुसैन की यतीम पर इतना रहम कर रही हो, इतना तरस कर रही हो, कौन है आप? तो उसके बाद उस बीबी ने नकाब उल्टा और पलट कर कहा, ज़ैनब मेरी बेटी मुझे पहचाना नहीं, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ। सकीना जब जमीन पर आई तो इसकी हिफाजत के लिए मैं आ गई। लिपट करके सैयदा ज़ैनब पाक रो पड़ी और रोकर कहती, अम्मी जान जब आपका शहजादा हुसैन शहीद हुआ तब आप नहीं आई, जब आपका अली अकबर शहीद हुआ तब आप नहीं आई, जब आपका कासिम खाक और खून में तड़पा तब आप नहीं आई। रो पड़ी और रोते रोते जो है अल्लाह अकबर सिसकियां बुलंद हुई, आओ पुकार किया। ऐसे में पलक झपकती है तो यूं लगा जैसे कोई ख्वाब था और वहां कोई मौजूद ही न था। शहजादी सकीना को लाया गया और लाने के बाद फिर वापस से आपको जो है ऊंटनी पर सवार कर दिया गया। अब वो सरे अनवर फिर जो है जैसे ही हल्का सा उठाया गया तो नेजा फिर उठ गया और वो काफिला आगे बढ़ा। उन वाकयात से अब हम जो है वो सर्फ नजर करते हुए जो है वो आगे बढ़ते हैं, उसको का जिक्र नहीं करते क्योंकि आज सरे हुसैन पाक पर गुफ्तगू होनी है, जिसके बारे में कहने वाले बड़े बुजुर्ग ने कहा, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया मगर न दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में। किसी मुफक्किर ने कहा है, लोग सर बचाने के लिए हाथ देते हैं, हुसैन उस मुजाहिद का नाम है जिसने हाथ बचाने के लिए अपना सर कुर्बान किया है। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम का सरे अनवर जो चूंकि रात हो चुकी थी, कूफा पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, तो रात का वक्त था। फैसला यह किया जालिमों ने, रात के वक्त अगर हम कूफा में काफिले को लेकर के जाएंगे तो तमाशा नहीं होगा और उनको तमाशा करना था। अल्लाह अकबर। गौर करें कितना मजलूम तरीन खानदान है ये। लोग जिसका कलेमा पढ़ते थे, जिन पे नमाज में दुरूद पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। उस रसूल की आल के साथ क्या किया, उस नबी की औलाद के साथ क्या किया। अल्लाह अकबर। और कब किया? 2 4 5 सदियों के बाद नहीं किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने को अभी अल्लाह अकबर 50 साल भी नहीं गुजरे थे, निस्फ सदी के बाद ये वाक़या रूनुमा हुआ। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम के सर अनवर के बारे में ये फैसला हुआ, सर लेकर चलते हैं और जिस जिस के पास सर मौजूद है सब अपने अपने घरों में सरों को रख दें और उसके बाद जब दिन निकलेगा तो ये काफिले को यहीं रोको। ऐन दोपहर होगी तो अहले बैत का तमाशा बनाएंगे, बाजारों में घुमाएंगे सैदानियों को और कटे हुए सरों को तमाशा बनाएंगे। अल्लाह अकबर। तो खौली इब्ने यजीद नाम का एक पलीद और मलऊन वो सरे इमाम आली मकाम लेकर अपने घर गया। उसकी बीवी ने पूछा, मेरे सरताज इतने दिन से कहाँ थे? तो उस जालिम ने कहा, मैं तेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा लाया हूँ, ये तोहफा हमें मालदार कर देगा, माला माल कर देगा, इक्तिदार मिलेगा, घोड़े मिलेंगे, जोड़े मिलेंगे, जागीरें मिलेगी, ऐसा तोहफा लाया हूं। कहा कौन सा तोहफा? कहा कि यजीद से एक शख्स ने बगावत की, वो बागी हो गया था, हमने उसके सर काटे और उसके सरदार का सर मेरे पास आया। उसकी औरतें और बच्चे कैदी बना करके जंगल में पड़े हुए हैं, कल दोपहर के वक्त वो कूफा में घुमाए जाएंगे, लेकिन सरे दस्त अभी ये सर में रखता हूं। बीवी ने कहा सर रख दे और उसके बाद उसने देखा तक नहीं और उसको खिलाया पिलाया और उसके बाद वो लेट गई और ये तो थका मांदा था, खबीस पलीद मलऊन, वो सो गया। सोने के बाद उसकी बीवी लेटी थी जहां सरे अनवर रखा था। सर उसने कहां रखा था? जो चूल्हा जहां जलता है, तन्नूर जिसको कहते हैं, वो ठंडा हो चुका था, उसमें उसने इमाम आली मकाम का सर रखा और उसके बाद वो सो गया जालिम। उसकी बीवी जग रही थी। अचानक क्या देखा कि छत से लेकर के सर तक नूर ही नूर है, नूर की किंदीलें हैं। उसने जब ये मंजर देखा वो सोचा, कटे हुए सर से ये करामत, कटे हुए सर से करामत का ये ज़हूर। अल्लाह अकबर। अल्लामा सैयद अबुल हसनात जो इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला के खुलफा में शुमार किए जाते हैं और हुजूर शेखुल मशाइख सैयदी आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के भी खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि जब वो खातून उस सर के करीब गई तो देखा कि सर से लेकर छत तक नूर ही नूर है और छत से लेकर आसमान तक रोशनी ही रोशनी है। ये मंजर देखा और ये मंजर देखकर वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। वो तो होश खो चुकी थी। खौली
ابن یزید کی بیوی جو خولی تھا اس کی بیوی ہوش کھو چکی تھی. علامہ ابو الحسنات فرماتے ہیں کہ جس وقت تو اس نے ہوش کھویا اب تو وہ بے ہوش تھی, تو اس نے اس بے ہوشی کے عالم میں کیا منظر دیکھا, جیسے سوتے میں کوئی خواب دیکھتا ہے ویسے اس نے ہوش کھونے کے بعد ایک منظر دیکھا کہ آسمان سے کچھ عورتیں اترتی ہے اور وہ عورتیں اترنے کے بعد اس سر کو چومتی ہے اور چوم کر سینے سے لگا کے روتی ہے. دوسری خاتون نے بھی ایسے ہی کیا, تیسری خاتون نے بھی ایسے ہی کیا, اسی طرح خواتین کرتی رہی. تو اس نے اسی مدہوشی کے عالم میں پوچھا, اے بیویوں یہ کون سا کرامتی سر ہے؟ میرا شوہر تو کہتا تھا کہ میں باغی کا سر کاٹ کے لایا ہوں, کون ہے یہ اور تم کون ہو؟ تو ایک خاتون نے کہا یہ حوا ہے, آدم علیہ السلام کی بیوی یہ حوا ہے, یہ ہاجرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی, اور یہ مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اماں, یہ آسیہ ہے یہ فرعون کی بیوی, اور یہ جو مقدس خاتون سب میں زیادہ خوبصورت چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ تو جس کا دیکھ رہی ہے یہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ ہے, یہ خاتون خدیجۃ الکبریٰ ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا ایسی ایسی خواتین اس مبارک سر کی وجہ سے میرے گھر میں آئی تو میرا شوہر تو باغی کہہ رہا تھا. باغی کے لیے فاطمہ کا رونا سمجھ میں نہیں آتا, باغی کے لیے مقدس خواتین کے آنسو سمجھ میں نہیں آتے. تو اس وقت کہا گیا واللہ یہ باغی نہیں, یہ تو ابن رسول حسین ابن علی ہے, یہ فاطمہ الزہرا کا لال ہے. اس نے کہا یہ سر حسین ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد وہ خواتین روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. جب اسے ہوش آیا تو اس نے شوہر کو اٹھایا, اٹھا کے کہا لانتی کتے, تو کہتا تھا کہ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہے, کوئی زیور لاتا ہے کوئی کیا لاتا ہے, امام حسین کا سر تو نے لایا. واللہ رات کا وقت ہے, اگر اتنی رات نہ ہوتی تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل جاتی. اللہ کی قسم تو ابن رسول کا وفادار نہ ہوا, اب میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی. اور اس کے بعد وہ صبح کا انتظار کرنے لگی, اور جب صبح ہوئی اس نے اپنی چادر اوڑھی, اور اوڑھنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ جو اہل بیت کا غدار ہے میں اس کے ساتھ بیوی بن کر رہنا پسند نہیں کرتی, اور وہ گھر چھوڑ کر کے چلی گئی. اس کے بعد تاریخ خاموش ہے, اس خاتون کا کہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی. اس کے بعد اللہ اکبر سر امام علی مقام پھر کوفہ پہنچا, اور کوفہ پہنچنے کے بعد جو ہوا میں نے آپ کو بتایا. ایک واقعہ اور ہوا کوفہ میں, امام علی مقام کا سر انور جب تشت میں رکھا تو ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس پلید نے امام علی مقام کے ہونٹوں پر جب وہ چھڑی ماری, اور چھڑی مار کر کے کہا کہ حسین تیرے جیسے خوبصورت دانت میں نے کسی کے نہیں دیکھے, تیرے جیسا حسین و جمیل چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا. اور اس کے بعد پھر وہ سر امام علی مقام امام حسین کا سر کوفہ سے پھر دمشق روانہ کر دیا گیا یزید کے پاس. یزید کی طرف جب وہ سر جا رہا تھا تو اس سر انور سے بہت سی کرامتوں کا صدور ہوا, جس میں سے ایک کرامت بڑی مشہور ہے. جب وہ سر انور لے کر انہوں نے رات میں ایک جگہ پر قیام کیا سر انور لے کر, تو وہاں پر ایک راہب اپنے گرجا میں رہتا تھا. ملک شام میں جب وہ داخل ہوئے ایک راہب اپنے گرجا میں رہتا تھا, اور گرجا میں رہنے کے بعد وہ کبھی کسی سے ملتا نہیں تھا, بات نہیں کرتا تھا, ملاقات نہیں کرتا تھا. جیسے ہی سر امام علی مقام گرجا کے قریب رکھا گیا وہ باہر آیا, اور آنے کے بعد اس نے پوچھا یہ کس کے سر ہیں, ایک ساتھ اتنے سارے سر کس کے سر ہیں؟ انہوں نے کہا یہ باغیوں کے سر ہے, یہ لوگ رستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے, بغاوت کرتے تھے, ان کے سر کاٹ کر ان کی عورتوں کو ہم نے قیدی, ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا. یہ باتیں ہو رہی تھی, اتنے میں امام علی مقام کے سر پر اس راہب کی نظر پڑی. کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین کا سر ہے. کہا وہی حسین جو ابن علی کے بیٹے؟ کہاں. تو علی وہی جو تمہارے نبی کے چچازاد تھے اور داماد تھے؟ ہاں وہی. نادانو ظالمو, تم نے نواسے رسول کو شہید کیا اور کہتے ہو کہ باغی کو تم نے قتل کیا. واللہ یہ کیسے باغی ہو سکتے ہیں؟ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں, ہماری کتابوں میں ہے. اچھا ایک کام کرو, میری پوری عمر بھر کی کمائی 10,000 درہم یا دینار اس نے کہا یہ لے لو, اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو. وہ تو درہم و دینار کے بندے تھے ہی, ان لوگوں نے 10,000 لیے اور امام کا سر جو ہے ان کو دے دیا رات بھر کے لیے. اس نے وہ سر لیا اور سر انور کو خوشبو لگائی, اور خوشبو لگا کر کے اس نے جو ہے ایک پتھر پہ امام کا سر رکھا, اور سر رکھنے کے بعد
پوری رات کھڑا رہا اور امام کو دیکھ دیکھ کر کے روتا رہا، آنسو بہاتا رہا اور کہتا تھا کہ آپ کے نانا کا ذکر ہماری کتابوں میں، آپ کی شہادت کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ تو کٹے ہوئے سر نے کہا جب اتنا جانتا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ جب کٹے ہوئے سر کے لبوں سے یہ آواز نکلی تو صبح ہوتے ہوتے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور ایک رات جس گرجا میں میرے امام کا سر رہا وہ گرجا پھر گرجا نہ رہا بلکہ وہ گرجا مسجد میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔